الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم نے سبق پڑھا تھا اصناف اعراب کی چوتھی قسم، آج ہم پڑھیں گے پانچویں قسم۔ دیکھیے عبارت: الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا وكلتا مضافين إلى ضمير واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان ورأيت الرجلين كليهما واثنين ومررت بالرجلين كليهما واثنين۔ الخامس پانچویں قسم، ان يكون الرفع بالالف، حالت رفع میں الف کے ساتھ، والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، ويختص بالمثنى، اور یہ مختص ہے تثنیہ کے ساتھ، وکلا وکلتا مضافین الی ضمیر، اور کلا اور کلتا کے ساتھ جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس حال میں کہ کلا اور کلتا دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ واثنان واثنتان، اور اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ خاص ہیں۔ تقول، آپ کہیں گے جاءنی الرجلان کلاہما واثنان ورأیت الرجلین کلیہما واثنین ومررت بالرجلین کلیہما واثنین۔ جاءنی الرجلان کلاہما، میرے پاس دونوں آدمی آئے، جاءنی الرجلان کلاہما واثنان، میرے پاس دونوں آدمی آئے، رأیت الرجلین کلیہما واثنین، میں نے دونوں آدمیوں کو دیکھا، ومررت بالرجلین کلیہما واثنین، میں دونوں آدمیوں کے پاس سے گزرا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے پانچویں قسم اعراب کی، حالت رفع میں الف اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح، یعنی الف اور یا اعراب ہے، اور یہ دونوں اعراب حرفی ہیں، دونوں اعراب حرفی ہیں۔ حالت رفع میں الف آئے گا اور حالت نصب اور جر میں یا، اور یا سے پہلے فتحہ یا ما قبل مفتوح۔ یہ اعراب تین اسموں کو دیا جاتا ہے، نمبر ایک تثنیہ، نمبر دو کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور نمبر تین اثنانی اور اثنتانی۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعراب یعنی حالت رفع میں الف اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح، یہ مختص ہے تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کے ساتھ، تثنیہ اور ملحقات تثنیہ۔ ملحقات تثنیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تثنیہ ہیں اور رجلانی، یہ تو تثنیہ ہے جی، یہ دیکھیے رفع الف کے ساتھ ہوگا، نصب یا ما قبل مفتوح، اور جر یہ بھی یا ما قبل مفتوح۔ کس کے ساتھ خاص ہے یہ اعراب؟ مثنیٰ اور ملحقات مثنیٰ، مثنیٰ کا مطلب تثنیہ، تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کے ساتھ۔ تو تین ہے، نمبر ایک تثنیہ، نمبر دو اثنانی اثنتانی، اور نمبر تین کلا اور کلتا۔ کلا اور کلتا کے لیے شرط ہے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے کلا ہے تو کلاہما کے بجائے اگر آتا ہے کلا الرجلین، تو اب اس کا اعراب تقدیری ہوگا، اعراب تقدیری۔ اور اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب حرفی ہوگا اور لفظی ہوگا، اور اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب حرکتی تقدیری ہوگا، یعنی تینوں حالتوں میں اس کا اعراب نظر نہیں آئے گا۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا گیا ہو یا نون کا اضافہ کیا گیا ہو، تو یہ تثنیہ حقیقی ہے۔ اور اثنانی اور اثنتانی یہ تثنیہ نہیں ہے۔ کیوں تثنیہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسی لفظ سے اس کا واحد، اثنانی کا واحد نہیں آتا، لیکن چونکہ شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے رجلانی اثنانی، دونوں کے آخر میں الف نون ہے، تو دونوں کی شکل ایک ہونے کی وجہ سے، دونوں کے لفظاً مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کو تثنیہ صوری کہتے ہیں، یعنی اس کو تثنیہ کو
تثنیہ کے ساتھ اثنانی اور اثنتانی کو مشابہت ہے لفظاً، اور کلا اور کلتا یہ لفظاً مفرد ہے لیکن معناً جمع ہے۔ لفظاً مفرد کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو کلا ہے اس کی شکل بھی تثنیہ جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ تثنیہ کے آخر میں تو نون آتا ہے، یا نون نہیں ہے، لیکن معناً تثنیہ ہے۔ معناً تثنیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تثنیہ کا معنی دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ معنوی۔ تو اثنانی اور اثنتانی، کلا اور کلتا یہ تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ کے ساتھ ملحق ہے۔ تو یہ اعراب یعنی حالت رفع میں الف، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح، تین اسموں کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 1 تثنیہ کے ساتھ، نمبر 2 اثنانی اثنتانی کے ساتھ، اور نمبر 3 کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ یہ چند مثالیں دیکھیے۔ تثنیہ حقیقی حالت رفع میں جیسے قال رجلانی، تو رجلانی یہ فاعل ہے قال کا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ہوا حالت رفع میں۔ اب حالت رفع میں یہ الف کے ساتھ ہے، یہ رجلانی میں جو الف نظر آ رہا ہے یہی اس کا اعراب ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب حرفی، اور ظاہر لفظوں میں نظر آ رہا ہے اس لیے اس کو کہیں گے اعراب حرفی لفظی۔ اسی طرح فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، رجلین میں جو یہ یا ہے یہ اعراب ہے، اور حالت نصب میں اس لیے کہ یکونا کی خبر رجلین ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو رجلین منصوب ہے حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور کانتا تحت عبدین، تحت عبدین میں یہ مجرور ہے، حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں اس کا اعراب بن رہا ہے یہاں پر یا، یعنی یا ما قبل مفتوح۔ اسی طرح مشابہ لفظاً یعنی اثنانی اثنینی اثنتینی، اس کو تثنیہ کے ساتھ لفظاً مشابہت ہے، تو اثنانی مرفوع ہے حالت رفع میں الف ہے، اثنینی منصوب ہے ارسلنا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو حالت نصب میں یا ما قبل مفتوح۔ فوق اثنتینی یا مجرور ہے اثنتینی، تو اب یہ یا اس کا اعراب ہے یعنی حالت جری میں یا ما قبل مفتوح۔ مشابہ معنن یعنی معنوی مشابہت کلاہما، جاء کلاہما مرفوع ہے، تو حالت رفع میں یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہی اس کا اعراب ہے۔ رأیت کلیہما یہ اعراب ہے حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح۔ مررت بکلیہما بحرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، تو یا ما قبل مفتوح۔ تو یہ ہمارا سبق ہوا الخامس سے، اعراب کی 5ویں قسم بیان کی گئی، حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح، 3 اسموں کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 1 تثنیہ، نمبر 2 کلا و کلتا، کلا و کلتا کے لیے شرط ہے کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور نمبر 3 اثنانی اور اثنتانی، اور یہ اس کی یہاں مثالیں بیان کی گئی۔ اب ہم پڑھیں گے چھٹی قسم، پہلے عبارت دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ السادس ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها تقول جاءني مسلمون وعشرون رجلا وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين رجلا وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين رجلا وأولي مال۔ السادس چھٹی قسم، اعراب کی چھٹی قسم، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ 9 اصناف، 9 قسمیں ہیں، اس میں سے یہ چھٹی قسم ہے۔ ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ ويختص بجمع المذکر السالم، اور یہ مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها، یہ مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جیسے مسلمون، اور اولو کے ساتھ، اور عشرون کے ساتھ،
اور عشرون اور اس کی نظائر کے ساتھ. تقولو آپ کہیں گے جانی مسلمون وعشرون رجلا وولو مال، میرے پاس مسلمان آئے اور 20 آدمی آئے اور مال والے ہیں. ورأیت مسلمین وعشرین رجلا وولی مال، میں نے مسلمانوں کو دیکھا اور 20 آدمیوں کو دیکھا اور مال والوں کو دیکھا. ومررت بمسلمین وعشرین رجلا وولی مال، میں مسلمانوں کے پاس سے گزرا اور میں 20 لوگوں کے پاس سے گزرا اور میں مال والوں کے پاس سے گزرا. الخامسو کے بعد یعنی تثنیہ کے اور ملحقات تثنیہ کے بعد اب اعراب بیان کیا جا رہا ہے السادسو سے جمع مذکر سالم اور ملحقات جمع مذکر سالم. السادسو ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلہ، یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم ہو. والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلہ، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو. حالت رفع میں اس کا اعراب واو ہوگا اور واو سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہوگا، اور حالت نصب و جر میں اس کا اعراب یا ہوگا اور یا سے پہلے کسرہ ہوگا. جیسے ہم نے یہاں تثنیہ میں پڑھا کہ حالت رفع میں الف تھا تو یہاں حالت رفع میں واو ہے، یہاں حالت نصب و جر میں یا تھا تو یہاں بھی حالت نصب و جر میں یا ہے. تثنیہ اور جمع کے اعراب میں فرق یہ ہوگا کہ تثنیہ میں حالت نصب و جر میں یا سے پہلے فتحہ ہوگا، یعنی یا سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر فتحہ آئے گا، اسی کو کہتے ہیں یا ما قبل مفتوح. اور جمع مذکر سالم کے اعراب میں بھی حالت نصب و جر میں یا تو ہوگا لیکن یا سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوگا، اسی کو کہتے ہیں یا ما قبل مکسور. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمون اور الو کے ساتھ اور عشرون اور اس کی نظائر کے ساتھ. تو اب یہاں دیکھیے جمع مذکر سالم کو بیان کیا گیا اور جمع مذکر سالم کے بعد کہا گیا کہ الو کے ساتھ خاص ہے اور عشرون کے ساتھ خاص ہے. کیوں ایسا الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس لیے الگ سے پیش کیا کہ الو اور عشرون یہ جمع مذکر سالم میں داخل نہیں ہے. الو اور عشرون جمع مذکر سالم میں داخل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جمع مذکر سالم کہتے ہیں جو دو سے زیادہ پر دلالت کریں اور اس کے آخر میں واو نون یا نون. تو اب الو کے آخر میں نون نہیں ہے اور الو کا مفرد اسی لفظ سے نہیں آتا. اسی طرح عشرون کے آخر میں واو نون تو ہے، دو سے زیادہ پر بھی دلالت کرتا ہے لیکن اس کا کوئی واحد نہیں، جبکہ جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے وہ تو واحد کی جمع ہوتی ہے. تو الو واحد کی جمع ہے، ذو کی جمع ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. اور عشرون جمع کا معنی تو دیتا ہے، دو سے زیادہ پر تو دلالت کرتا ہے لیکن اس کا واحد نہیں آتا. تو اب یہ اعراب خاص ہوا 3 اسموں کے ساتھ. نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 الو، اور نمبر 3 عشرون اور اس کی نظائر. عشرون اور اس کی نظائر سے مراد یہاں پر یہ ہے اخوات، یہ جمع ہے اختن کی، اور اختن کے معنی بہن کے آتے ہیں، لیکن جب ہم اس طرح کی اصطلاحات پڑھتے ہیں تو یہاں اس کے معنی ہوتا ہے نظیر، اس کے مثل. تو عشرون اور اس کی جو دیگر مثال بنتی ہے، اس کے مثل جو بنتی ہے، نظیر جو بنتی ہے، وہ ہے عشرون کی 30 40 50 60 70 80 اور 90. تو یہ اس کی نظائر ہیں. تو یہ اعراب 3 اسموں کے ساتھ خاص ہے. تقولو آپ کہیں گے جانی مسلمون، مسلمون میں واو ہے، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم. عشرون رجلا یہاں بھی واو ہے، حالت رفع میں ہے، واو ما قبل مضموم. الو مال، یہ واو جو دکھ رہا ہے الو کے آخر میں تو یہ اعراب ہیں، حالت رفع میں واو آئے. ورأیت مسلمین، مسلمین میں دیکھیے کہ یہ یا ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہے، مسلمین ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. 20 رجلا یہاں پر بھی دیکھیے یا ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہے. الی مال یہاں پر بھی دیکھیے یا ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہے.
حالت نصبی میں مسلمین، عشرین اور اولی، یہ تینوں مفعول بھی بننے کی وجہ سے ترکیب میں یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نصب یا کی شکل میں ہے اور یا سے پہلے کسرہ۔ مررت بمسلمین وعشرین رجلا واولی مال، مسلمینہ میں حالت جری میں ہے اس لیے مجرور ہے، لیکن اس کا اعراب یہاں پر کسرہ نہیں ہے بلکہ یا ہے۔ اسی طرح عشرین بمسلمین پر اس کا عطف ہے، تو عشرین یہ بھی مجرور ہے حالت جری میں، یا اس کا اعراب ہے، اور اولی مالین بھی مجرور ہے حالت جری میں، یا ما قبل مکسور ہے۔ ابھی ہم نے جو اعراب پڑھا حالت رفع میں وما قبل مضموم، جیسے جانی مسلمون، حالت نصب میں یا ما قبل مکسور جیسے رایت مسلمین، اور حالت جر میں یا ما قبل مکسور جیسے مررت بمسلمین۔ یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم اور ملحقات جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ ملحقات جمع مذکر سالم سے کیا مراد ہے؟ تو الو اور عشرون سے لے کر 90 تک۔ یہ دیکھیے جمع مذکر سالم حالت رفع میں انتم مسلمون، حالت نصب میں مسلمین، حالت جری میں مسلمین، انا من المسلمین۔ تو حالت رفع میں واو ہے، حالت نصب میں یا ہے، اور حالت جر میں بھی یا ہے۔ مشابہ لفظاً وحملہ وفصالہ ثلاثون، حالت رفع میں واو ہے، یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ لفظاً اس کو مشابہت ہے۔ اربعین وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اربعین جمع مذکر سالم ہے، حالت نصبی میں ہے، یہاں ترکیب میں بن رہا ہے منصوب، تو اب منصوب ہے حالت نصبی میں، اس کا اعراب بن رہا ہے یہاں یا۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینہ حالت جری میں ہے، اطعام کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں اس پر آ رہا ہے یا۔ اسی طرح مشابہ معنن، یعنی معنن مشابہت، جیسے نحن اولو قوہ، اولو جمع ہے ذو کی، لیکن یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، لیکن مشابہت پائی جا رہی معنی کے اعتبار سے جمع کا معنی دیتا ہے، حالت رفع میں واو۔ یا اولی الابصار، یا حرف ندا ہے، تو اولی الابصار یہ منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، تو اولی منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں اس کا اعراب یا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، لأولی الالباب یہاں دیکھیے لأولی الالباب یہ حالت جری میں ہے، لذکری لأولی الالباب لام حرف جر کی وجہ سے، تو مجرور ہے، حالت جری میں اس کا اعراب بن رہا ہے یا۔ اب یہ اعراب ہم نے پڑھ لیا جمع مذکر سالم اور ملحقات جمع مذکر سالم۔ اس کے بعد ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، وَاعْلَمْ أن نون التثنية مكسورة أبدا ونون جمع السلامة مفتوحة أبدا وهما يسقطان عند الإضافة، تقول جاني غلاما زيد ومسلمو مصر۔ اور جان لیجئے کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور وہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ تقول آپ کہیں گے جانی غلامہ زید، میرے پاس زید کے 2 غلام آئے، وہ مسلمو مصر، اور مصر کے مسلمان آئے۔ نون تثنیہ جو ہوتا ہے جیسے رجلانی، عالمانی، قلمانی، کتابانی، تو یہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور جمع سالم کا جو نون ہوتا ہے جیسے مسلمون، مؤمنون، عالمون، یہ جمع مذکر سالم ہے، تو یہ نون ہمیشہ مفتوح ہوگا، تثنیہ کا نون مکسور ہوگا اور جمع سالم کا نون مفتوح ہوگا، لیکن دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں، چاہے تثنیہ کا نون ہو چاہے جمع سالم کا نون۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں نون، یعنی تثنیہ کا نون اور جمع سالم کا نون، یہ تنوین کے عوض ہوتے ہیں، اور تنوین مانع اضافت ہے، یعنی اضافت کے وقت تنوین نہیں آتی، اضافت کے وقت تنوین گر جاتی ہے۔ تو اب جب اضافت کے لیے معنی ہے تنوین، تو اس کے جو عوض میں ہیں وہ بھی اضافت کے لیے معنی ہوگا، تو اب تثنیہ اور جمع دونوں نون تنوین کی طرح اضافت کے وقت گر جائیں گے۔ تو اب جانی غلامہ زیدین، یہ اصل میں تھا غلامانی زیدین، لیکن اضافت کی وجہ سے یہاں سے نون گر گیا۔ مسلمو مصر، یہ اصل تھا مسلمون مصر، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔
سبق کے ہمارے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کا اعراب کیا ہوگا، اور نمبر 2 جمع مذکر سالم اور ملحقات جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔